عظمت علم ہے، عظمت علم ہے، عظمت علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو اور ہمارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں یا جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، ذرا ان سے جا کر پوچھئے کہ کس قدر وہ انہیں ذہنی سکون حاصل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اولاد جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم ہے۔ اچھا، اولاد جیسی عظیم نعمت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن کئی اس زمانے میں لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر پاتے۔ تو اولاد کی اگر تربیت صحیح نہ ہو تو معاملہ بڑا بگڑ جاتا ہے۔ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شخص اس نے کوئی چوری کی، اور اس کو تختہ دار کے پاس جب لے جایا گیا اور اس کو حکومت وقت نے یہ آرڈر کیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اب لوگ سارے کھڑے ہیں، اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اس نے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں ماں سے اپنی ملاقات کروں۔ تو اس کے خواہش کے مطابق اس کی ماں کو جب لایا گیا تو جب اس کے قریب کیا گیا تو اس نے اپنی ماں کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس قدر شدید حملہ کیا کہ اپنی ماں کا کان نوچ لیا۔ تو لوگوں نے اسے عار دلائی، شرم دلائی کہ ایک تو تم نے چوریاں کی پوری زندگی، اور چوریوں کرنے کے بعد آج تم نے کیا کیا کہ تمہارا آخری وقت تھا، تمہیں چاہیے تھا اپنی ماں سے تم اچھے طریقے سے ملتے، ان سے دعا لیتے، لیکن تم نے اپنی والدہ کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس مجرم نے کہا کہ میرے سارے عمل کی قصوروار میری والدہ ہے، کہ جب میں بچپن میں چھوٹی سی چوری کر آیا تھا، یہ مجھے سمجھاتی، یہ مجھے بتاتی، میں تو نہ سمجھتا، یہ مجھے کہتی کہ بیٹا گناہ ہے، تو میں ہو سکتا ہے اس سے باز آ جاتا، اور اگر میں اس سے باز آ جاتا تو اتنی بڑی بڑی چوریاں میں نہ کرتا، اور آج میں اگر تختہ دار پر ہوں، آج اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ میری والدہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ کس قدر جو ہے وہ اگر اولاد بگڑ جائے اور اولاد گناہ گار ہو جائے تو اس کے قصوروار اس کے والدین ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھائے نہ۔ ہاں، اگر والدین نے سمجھایا لیکن اولاد ہی اس قدر نافرمانی کی طرف بڑھ جا چکی ہے تو والدین کی طرف سے حق ادا کر دیا گیا۔ اب اگر اولاد کوئی گناہ کا کام کرتی ہے تو وہ اس کا گناہ انہی کے ذمے پر ہوگا، اس اولاد کے ذمے پر ہوگا، والدین اس میں قصوروار نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے، اگر اولاد نیک ہو تو اسرائیلی روایات میں ہم واقعہ سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا، کہ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب کچھ عرصے کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد آپ دوبارہ اس قبر والے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس کی قبر گلے گلزار بن گئی، نور علی نور بن گئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بڑی تشویش ہوئی، آپ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، جب میں جا رہا تھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور آج میں آیا ہوں تو اس کی قبر پر ٹھنڈک اور نور بن رہی ہے اس کی قبر۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے مالک، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے عیسیٰ، یہ شخص خود تو بڑا گناہ گار تھا، خود بڑا بدکار تھا، سیاہ کار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب یہ اس دنیا سے جانے والا تھا تو اس کے ہاں اس کی جو زوجہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور آج اس کا بچہ جب مدرسے گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے مجھ رب کو حیا آ گئی کہ میں ایسے شخص کے بیٹے کو عذاب دوں کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، تو میں ایسے شخص کے بیٹے کو عذاب نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکتیں دیکھیں، اولاد کے اچھے عمل کی وجہ سے مرحوم والدین کا بخشوانہ دیکھیے۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی؟ بدقسمتی سے ہم اپنے بچے کو جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو اسے لفظ اللہ کے بجائے اسے ہم سوچتے ہیں کہ اس کو اسکول میں داخل کر دیں، اس کو پریپ 1 میں بٹھاتے ہیں، وہاں اسکول میں اسے ABC سکھائی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں، لیکن کیا آپ نے اس بچے کو قرآن پاک پڑھوایا؟ کیا آپ نے اس بچے کی تربیت کی؟ کیا آپ اپنے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کر اسے مسجد لے کر آئے؟ کیا آپ نے اس کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی ذہن دیا؟ یہ تبھی ہوگا جب آپ نماز ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ بھی نماز نہیں ادا کرتے اور آپ سارا دن اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں بیٹا نماز ادا کرو، تو بچے وہی چیز کریں گے جو آپ کرتے ہیں، وہی چیز سیکھیں گے جو آپ
کرتے ہیں وہ چیز نہیں کریں گے، اس چیز پر ہرگز عمل نہیں کریں گے جو آپ کہتے ہیں، بلکہ بچے جو ہے وہ اپنے بڑوں کی نقل کو ادا کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ والدین جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے سامعین ہیں، اگر ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ساتھ میں لے آ کر مساجد میں ان کو بٹھائیں، ان کو مساجد کا ادب سکھائیں۔ مسجد کا احترام بھی ضروری ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی چھوٹے بچے کو لے آئے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ نمازیوں کی نماز کو خراب کر رہا ہے، اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بچہ آئے اور نماز ادا کرے، والد اس کو سمجھائے، والدہ گھر میں سمجھائے، کاؤنسلنگ کرے۔ تو اگر وہ بچہ ایک تیار ہو گیا تو جب وہ بڑا ہوگا تو معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو ہم سبھی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو ہماری اولاد کے کتنے حقوق ماں باپ پر ہیں اور ماں باپ کے کتنے حقوق اپنی اولاد پر ہیں، اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں دعا کرتا ہوں مالک لم یزل ہم سبھی کے بچوں کو نیک بنائے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، اور جنہیں اولاد اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی انہیں صاحب اولاد بنائے، اور اولاد کو والدین کا فرما بردار اور ادب کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔